بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ جو کوئی بھی صبح یا شام یہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو سارا دن درود شریف پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو کما حقہ بیان کر دینا ممکن نہیں، ابھی تک وہ مصور پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے اس پیکر حسن و جمال کو نہایت قریب سے مشاہدہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ہر محبت رکھنے والے کو اپنا محبوب دنیا کے ہر شخص سے جدا لگتا ہے، اسے مبالغہ کہا جاتا ہے، لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں مبالغہ نہیں، اس لیے کہ وہاں کمال و جمال ہی تعبیر سے باہر ہے۔ علامہ مناوی لکھتے ہیں، ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ سے متصف ہے، کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں میں سب سے زیادہ حسین اور آواز میں سب سے زیادہ احسن تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ چاندنی رات میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف و شفاف، حسین اور خوبصورت تھے، گویا کہ چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو ڈھالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بیان فرمایا، اس کے مطابق جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، جسم مبارک کی خوشبو سب سے اچھی تھی، خوشی میں چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، جسم مبارک کا سایہ نہ تھا، بدن تو کیا کبھی کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کو کبھی مچھر نے نہیں کاٹا۔ دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ آپ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، مگر آپ کا یہ معجزہ تھا کہ لوگوں میں آپ ہی سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ جب آپ چلتے تو کچھ خمیدہ یعنی کچھ جھک کر چلتے تھے، رفتار کے وقت ایسے معلوم ہوتا گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ سر مبارک بڑا تھا، بال مبارک نہ گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ بال کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں تک ہوتے تھے۔ ایک روایت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو انہوں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل جاننے کی بڑی خواہش رہتی تھی اور میرے ماموں کو آپ کے بارے میں سنانے اور بیان کرنے کا بہت ذوق تھا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ذی وجاہت اور بہت باوقار تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح دمکتا رہتا تھا، قد و قامت میں متوسط سے کچھ بلند تھے، نہ ایک دم لامبے اور نہ ہی پست قد بلکہ درمیانہ قد تھے۔ سر بڑا تھا جو وہ پورے عقل کی نشاندہی کرتا ہے، بال نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ ایک دم سیدھے بلکہ قدرے بل کھاتے ہوئے اور کانوں کی لو تک دراز تھے۔ رنگ سرخی مائل سفید یعنی گندمی تھا، نہ بالکل سفید کے معیوب معلوم ہو اور نہ ہی براؤن۔ پیشانی کشادہ تھی، بھویں باریک اور گہری تھیں، بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی، ناک بلندی مائل تھی، اس پر ایک نور اس طرح جگمگاتا رہتا کہ پہلی نظر میں آدمی اس کو ناک کی بلندی ہی سمجھ لیتا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ داڑھی گھنی اور بڑی تھی، گال ہلکے اور نرم تھے، منہ کشادہ اور وسیع تھا، دانت مضبوط اور باریک تھے جن کے درمیان میں ہلکی ریخیں تھیں، سینہ اور پیٹ یکساں تھے، یعنی پیٹ سینے سے ابھرا ہوا نہ تھا، سینہ کشادہ اور چوڑا تھا،
گردن معتدل اور پرگوشت تھی، خوبصورت اتنی جیسے مورتی یا تصویر کی گردن ہو، دونوں مونڈھوں کے درمیان وسعت تھی، ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں، آنکھیں روشن اور چمکدار تھیں، حلق کے نیچے والے گڑھے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی، اس کے علاوہ سینہ اور پیٹ پر کہیں بال نہ تھے، ہتھیلی کشادہ اور نرم تھی، تلوے بھی پرگوشت مگر ہلکے اور ملائم تھے، پنجے چکنے اور ستھرے تھے، چلتے تو قدم جما کر رکھتے اور قوت سے اٹھاتے تھے، رفتار تیز تھی، نہ اکڑ کر چلتے تھے نہ عورتوں کی طرح مٹک مٹک کر، ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہوں، کسی طرف پلٹتے تو مکمل پلٹتے تھے، نظریں اکثر نیچی رکھتے، کبھی کبھار اٹھاتے تھے، اکثر راستہ کن اکھیوں سے دیکھ لیتے تھے، چلنے میں اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیتے اور خود پیچھے ہو لیتے، جب کسی کا سامنا ہوتا تو سلام میں پہل فرماتے تھے، اکثر فکر مند اور غمزدہ رہتے، کبھی سکون نہ رہتا، بہت زیادہ چپ رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز اور اختتام منہ کھول کر یعنی پورے تلفظ کے ساتھ فرماتے، بات واضح کرتے، نہ اس قدر کم کہ سمجھی نہ جا سکے، نہ اتنی زیادہ کہ گرانی ہونے لگے، نہایت نرم گو تھے، نہ سخت کلامی کرتے اور نہ کسی کی تحقیر ہونے دیتے، حق تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی قدردانی فرماتے تھے، حقیر سے حقیر نعمت کو برا نہیں کہتے تھے، اگر تعریف کے قابل نہ ہو تو سکوت فرماتے، نہ مذمت کرتے نہ تعریف، اگر کسی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو پوری ہتھیلی سے فرماتے، اظہار تعجب کرنا ہوتا تو ہتھیلیوں کو الٹ دیتے تھے، جب گفتگو فرماتے تو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ٹکراتے تھے، کسی سے ناراض ہوتے تو بس اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے اور گویا روٹھ جاتے، اور کسی سے خوش ہوتے غایت حیا سے نگاہیں جھکا لیتے تھے، ہنسی میں زیادہ تر مسکراہٹ پر اکتفا فرماتے، زیادہ سے زیادہ چند دانت نظر آ جاتے تھے، ہمیشہ خندہ پیشانی سے رہتے، ہر ایک کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آتے، سخت کلامی بد مزاجی سے دور رہتے، بازاروں میں زور سے بات نہ کرتے تھے، غیبت اور مدح سرائی سے بچتے تھے، آپ کی مجلس بڑی باوقار پرہیبت مجلس ہوتی تھی، جب آپ بولتے تو سب خاموش سنتے تھے، آپ چپ ہوتے تو دوسرے بولتے تھے، کسی کی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، مجلس میں کسی کی بے آبروئی نہیں کی جاتی تھی، کسی کی غلطی کا مذاق نہ بنایا جاتا تھا، بہت ہی حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آج تک عورتیں جن ہی نہیں سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایسی متعدد روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت اور صفت کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، جسے سیرت کی بڑی کتابوں میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔